انذار اور قرآن کریم۔ پروگرام سے قبل ایک دوست نے انذار کے حوالے سے میرا نقطۂ نظر جاننا چاہا۔ میں نے اپنا جو نقطۂ نظر ان کے سامنے رکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ توبہ آیت 122 میں اللہ تعالیٰ نے دین کے طالب علموں کو جب انذار کا منصب دیا ہے تو اس کی شرط یہ رکھی ہے کہ وہ تفقہ فی الدین یا دین میں گہری بصیرت حاصل کریں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انذار بالقرآن کی وہ بات جو بعض دوسرے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہے بالکل حذف کر دی۔ اگر یہ شرط ہوتی تو اس موقع پر لازماً بیان ہو جاتی۔ میرے نزدیک قرآن کریم نے یہاں اپنا مدعا صاف بیان کر دیا ہے۔ دین کے طالب علموں کے لیے انذار کا ماخذ تفقہ فی الدین ہوگا۔ اس میں یقیناً سب سے بنیادی چیز قرآن مجید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا کہ ایک دائی جب لب کھولے قرآن ہی کی کوئی آیات پڑھے اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ جائے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ دین کی دعوت کل انسانیت کے لیے ہے۔ ہر شخص عربی نہیں سمجھتا، نہ قرآن کو براہ راست سمجھ سکتا ہے، اسے ترجمہ پڑھنا ہوگا جو یقیناً کسی انسان ہی نے کیا ہوگا۔ ترجمہ ہوتا ہے، وہ خدائی کلام نہیں رہتا، اس میں انسانی فہم داخل ہو جاتا ہے۔ انذار بالقرآن کی شرط اسی لمحے ناقابل عمل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انذار صرف آخرت میں خدا کے حضور پیشی کی بات سنا کر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ بتانا پڑتا ہے کہ کن چیزوں کے کرنے سے انسان خدا کی پکڑ سے بچ سکتا ہے اور کن چیزوں سے اس کی رضا ملتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن ہی نہیں پورا دین زیر بحث آ جائے گا، جس کا بیشتر عملی حصہ قرآن میں نہیں سنت میں ہے۔ پھر قرآن کی شرح وضاحت بھی اسی کام کا لازمی جز ہے۔ یہ سب چیزیں قرآن سے باہر کی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے وہ تفقہ فی الدین کی ہے، جو ایک انتہائی معقول اور بہترین بات ہے۔ جہاں تک بعض دیگر بیانات کا تعلق ہے جن سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ انذار کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر سنا دیا جائے، تو ان کا ایک موقع محل ہے۔ ان آیات کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم سے ہے۔ قرآن مجید اس قوم کے لیے ایک پیغام ہی نہیں، ایک فیصلہ کن حجت بھی تھا اور لاجواب کر دینے والا ایک معجزہ بھی۔ یہ انہی کے حالات، انہی کے پس منظر، انہی کی زبان اور انہی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں نازل ہو رہا تھا۔ وہاں تو ہونا ہی یہ چاہیے تھا کہ قرآن سنایا جاتا اور اسی کی بنیاد پر اپنا پیغام لوگوں کو پہنچایا جاتا۔ تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن بعد کے لوگوں کے لیے اپنی معنویت کھو چکا ہے۔ ابھی بھی قرآن ہی محور و مرکز ہے۔ تفقہ فی الدین میں پہلی چیز قرآن پر گہری نظر ہے۔ قرآن سے بے بہرہ رہ کر اور اس کی بنیاد سے ہٹ کر کسی بنیاد پر کوئی انذار نہیں ہو سکتا، نہ کوئی دین بیان ہو سکتا ہے۔ ہر تقریر اور ہر تحریر اسی کی بنیاد پر ہوگی۔ قرآن کا کوئی متبادل نہیں، لیکن صرف قرآن کو ہاتھ میں لے کر اسے سننے سنانے کی شرط کی کوئی اساس دین کے طالب علموں کے لیے تو یہ ادنا طالب بالکل نہیں پاتا۔ ہاں، عام لوگوں کے لیے یہی محفوظ راستہ ہے کہ کبھی دو چار لوگوں کو مخاطب کرنا بھی ہو تو قرآن ہاتھ میں اٹھا لیں اور اسے ہی سنائیں۔ نیند کی نعمت۔ اس دفعہ سفر میں فرخ صاحب میرے ساتھ تھے۔ ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ سفر بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ انہوں نے دفتر سے چھٹیاں لے رکھی تھیں اور پچھلے کئی دنوں سے میری وجہ سے مختلف پروگراموں میں مصروف رہے تھے۔ ولنگونگ کے سفر میں جب میں ان کے ساتھ گیا تھا تو کم نیند کی وجہ سے میں بہت اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس سفر میں ان سے کم ہی بات ہو سکی تھی۔ یہ بات میں نے فرخ صاحب کو بتا کر کہا کہ آپ پچھلے سفر کی وجہ سے مجھے بدمزاج مت سمجھیے گا۔ نیند اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب نعمت ہے۔ حیاتیاتی طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے تمام نظام اپنی توانائی بحال کرتے ہیں۔ اعصاب، عضلات، ہڈیاں اور انسانی امیون سسٹم نیند کے بعد پوری طرح تر و تازہ ہو جاتا ہے۔
نیند پوری نہ ہو تو انسان ذہنی، جسمانی، نفسیاتی غرض ہر اعتبار سے کمزور اور غیر فعال ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا تشدد یہ ہے کہ کسی شخص کو نیند پوری نہ لینے دی جائے۔ اس پہلو سے نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید نیند کو ایک دوسرے پہلو سے بھی زیر بحث لایا ہے۔ یہ پہلو قیامت کے بعد زندگی کی تمثیل کا ہے۔ ہم روزانہ سوتے ہیں تو یہ دراصل موت کی تمثیل ہوتی ہے۔ سونے کے بعد ہم پوری دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ وقت گویا کہ معطل ہو جاتا ہے، باہر کچھ بھی ہوتا رہے ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہی ہماری موت کے وقت ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہم خارج کی دنیا سے کٹ جاتے ہیں، وقت ہمارے لیے معطل ہو جاتا ہے۔ پھر روز قیامت ہم اسی طرح زندہ کیے جائیں گے جیسے سونے کے بعد دوبارہ بیدار ہوتے ہیں۔ بظاہر موت کے بعد زندگی کا معاملہ بہت بعید اور عجیب لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا تجربہ ہم روزانہ کر رہے ہیں، بس غور نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سونے اور جاگنے کی دعائیں اس چیز کا بڑا واضح بیان ہیں کہ آپ کے لیے سونا اور جاگنا قیامت کی پیشی کا ایک زندہ تجربہ تھا۔ کاش ہم لوگ بھی اس احساس میں سونے اور جاگنے والے بن جائیں۔ انذار و بشارت۔ ایڈیلیڈ میں پروگرام یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا کے گل کیمپس میں ہوا۔ مجھے گفتگو کا جو موضوع دیا گیا وہ انذار و بشارت تھا۔ میں نے قرآن مجید کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عالمی حیثیت کو واضح کیا کہ آپ کو تا قیامت تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب یہ آپ کی امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو انسانیت تک پہنچائے۔ اس میں عام آدمی کا کیا کردار اور اہل علم کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو میں نے قرآن مجید کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کی۔ پروگرام کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہوا اور پھر چائے وغیرہ کے بعد محفل اختتام کو پہنچی۔ میرا تاثر یہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے اپنے تعلق کی درست نوعیت کا بالکل شعور نہیں ہے۔ ختم نبوت کے بعد مسلمان دراصل 1,24,000 انبیاء کے قائم مقام ہیں۔ اب انہی کے ذریعے سے دنیا کو خدا کا پیغام براہ راست ملے گا۔ قوم اور نبی کا تعلق دائی اور مدعو کا تعلق ہوتا ہے۔ نبی کے پاس اپنی قوم کی امانت یعنی حق کا پیغام ہوتا ہے۔ کتنی غیر معمولی بات ہے کہ عنقریب اس دنیا کو مٹا کر ایک نئی دنیا بنائی جانے والی ہے، جہاں صرف جنت ہوگی یا پھر جہنم، اور تمام انسان ان دو میں سے کسی ایک جگہ موجود ہوں گے۔ اس انتہائی غیر معمولی واقعے کی پوری اور مکمل اطلاع جن لوگوں کے پاس ہے، ان کو اس اطلاع کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جو جنت سے واقف ہیں لیکن اس کی خوشخبری دوسروں کو نہیں دینا چاہتے۔ کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جو جہنم کو جانتے ہیں مگر اس کی آگ سے دوسروں کو خبردار نہیں کرنا چاہتے۔ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ پانے والوں نے نہ جنت کو پایا ہے نہ جہنم کو۔ جب پایا ہی نہیں تو دوسروں کو کس چیز کی بشارت دیں گے اور دوسروں کو کس چیز سے خبردار کریں گے؟ دعوت کی ڈی جیورو اور ڈیفیکٹو حیثیت۔ پروگرام سے نکل کر ہم ڈاکٹر احمد صاحب کے ہاں روانہ ہوئے۔ فاروق صاحب کے علاوہ اس نشست میں ڈاکٹر ہارون، ڈاکٹر قیوم، طاہر صاحب، آصف صاحب اور عامر کے ساتھ ان کے بھائی شاہد بھی موجود تھے۔ اس نشست میں احباب سے بہت سے امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ جو ایک اہم بات میں نے احباب کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ ہمارا کام لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانا ہے۔ لوگ مانیں نہ مانیں، سنیں نہ سنیں، بدلیں نہ بدلیں، یہ سب ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری توجہ اصلاً صرف اس طرف رہنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اور جتنے لوگوں تک ممکن ہو سکے ہم حق کا پیغام پہنچا دیں۔ یہ ہمارے کام کی ڈی جیورو یعنی قانونی حیثیت ہے۔
تاہم ڈیفیکٹو یا حقیقی معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ دعوت کا کام کبھی بے فائدہ نہیں جاتا. کچھ نہ کچھ لوگ ضرور بدلتے ہیں، ضرور اثر لیتے ہیں. یہ وہ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ہی سے حق کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں یا ناحق سے غیر مطمئن ہوتے ہیں. ان کو جیسے ہی صحیح بات نظر آتی ہے یہ اس کی طرف ایسے لپکتے ہیں جیسے کوئی پیاسا صحرا میں کسی کنویں کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے. دعوت کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی شخصیت ہمیشہ بہتری کی طرف گامزن رہتی ہے. دوسرے بدلیں نہ بدلیں، ہم ضرور بدل جاتے ہیں. یہی سب سے بڑا فائدہ ہے. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. اس طرح کے مناظر اتنے حسین ہوتے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کی ہر کوشش ان کے حسن کو کچھ کم ہی کر دیتی ہے. اللہ جیسی اعلیٰ ہستی جس نے انسان کو بولنے کا وصف دیا، اس نے بھی انسانی عجز کا لحاظ کر کے یہ کہہ کر بات ختم کر دی ہے کہ وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فانی اور عارضی دنیا میں اپنے جمال و کمال کے یہ کمتر جلوے اس لیے بکھیرے ہیں کہ انسان اس برتر جنت کا تصور کرے جس سے وہ کبھی باہر نہیں نکلنا چاہے گا. مگر اس دل کا کیا کیجیے کہ دنیا کے ہزار آزار اس کو لگے ہوئے ہیں. اسے اللہ تعالیٰ پر اعتبار ہی نہیں آتا، اسے جنت پر یقین ہی نہیں ہوتا، اسے موت کے بعد زندگی کا ماننا مشکل ہو جاتا ہے. دماغ مان بھی لے تو دل نہیں مانتا، دنیا کے پھندوں سے نکلتا ہی نہیں، اس کے فریب سے آزاد نہیں ہو پاتا. انسان اسی دنیا کو پانے کی سعی و جہد میں لگا رہتا ہے، مگر اول تو یہاں سب کو سب کچھ نہیں ملتا. انسان اپنی جتنی بھی جنت بنا لے، امتحان کی دنیا میں محرومی کے جہنم سے وہ دامن نہیں چھڑا سکتا. پھر جتنی کچھ جنت وہ بنا لے اس میں بوریت، بیماری، غربت اور بڑھاپے جیسی چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں. پھر ایک روز یہ انسان اس دنیا کی طرف لوٹ جاتا ہے جہاں حقیقی جنت موجود ہے، مگر وہاں جا کر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس جنت کو خریدنے کے لیے جس مال کی ضرورت تھی وہ تو اس نے پچھلی دنیا میں کمایا ہی نہیں. ہر انسان کا یہی مسئلہ ہے، سوائے اس کے جو خدا کو اپنا مسئلہ بنا لے، جو خدا کی جنت کو اپنا مسئلہ بنا لے. ایسا انسان کچھ اور نہ کر سکے تڑپ کر اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لا ڈالتا ہے، اس فریاد کے ساتھ کہ جنت کی محرومی برداشت نہیں ہو سکتی. اب آپ ہی کچھ کیجئے. خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ مردہ دل کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ کر ہی دیتا ہے. اس سے مانگنے والے کبھی محروم نہیں رہتے. جو شخص اپنے تعصبات اور خواہشات سے بلند ہو کر خدا کے سامنے پیش ہو جائے، یہ طے ہے کہ چاہے وہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ بھی مانگ لے، اس کو مل جائے گا. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں.